ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله اكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس وقت میں بڑے قیمتی عمل کے لیے جوڑے ہیں۔ اس وقت کا پروگرام ہمارے اپنے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا جمع ہونا قبول فرمائے اور جس مقصد کو ہم سنوارنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اس وقت کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت، غروب شمس تک اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت سے لے کر طلوع آفتاب، یہ دونوں اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے اندر ہم اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس لیے اس وقت کو ہم اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور ذکر کے اعتبار سے بہت سارے اذکار ہیں۔ عمومی طور پر جو الحمدللہ 3 تسبیحات کی پابندی بتائی جاتی ہے، ان 3 تسبیحات کی ہم خوب پابندی کریں۔ جیسے بتایا جاتا ہے کہ تیسرا کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ 4 کلمات جو ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا قرآن پاک میں بہت مرتبہ ذکر ہے، بہت مرتبہ ذکر ہے۔ ان 4 کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت انعامات کے وعدے ہیں، بہت انعامات کے وعدے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ذکر پر ملتی ہے وہ اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ جب اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے تو فرماتے بندہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری والے راستوں پہ چلتا ہے، اور نافرمانی والے راستوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ان اوقات کو ہم بہت اہتمام کے ساتھ ذکر میں گزاریں۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، اور درود پاک 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اپنی ایک عادت بدلنے کے لیے، عادت بدلنے کے لیے، اور عادت ہماری ذکر کی ہو جائے۔ جب اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور ہمارے ذکر کو اللہ قبول کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 24 گھنٹے ہماری زبان ذکر میں مشغول رہے گی۔ اور ذاکر کے بارے میں حدیث پاک کے خلاصے میں آیا ہے کہ ذاکر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب بھی یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس قبولیت کے لیے فرماتے ہیں اپنے آپ کو ذاکر بنائیں، کم از کم اس وقت میں ہم تیسرا کلمہ، استغفار اور درود پاک، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے کچھ گھنٹوں پہلے ایک کتاب دیکھی تھی،
حضرت شیخ یونس نانپوری نور اللہ مرقدہ کی بڑی قیمتی بات انہوں نے ارشاد فرمائی، بڑی قیمتی بات اپنے شاگردوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو دو چیزیں بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اس وقت میں دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت اہتمام سے ان چیزوں کو زندگی میں لے لو، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ ان میں سے دوستو ایک یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ درود شریف پڑھنے میں مشغول رکھو، درود شریف پڑھنے میں، درود شریف میں مشغول رہنا حضرت فرماتے کہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم جب بھی کہیں ہو، بیٹھے ہوں، اٹھے ہوں، کہیں بھی ہو، فرماتے ہمیشہ اس بات کو پکڑے رکھو کہ ہماری زبان ذکر میں مشغول ہو۔ ایک مرتبہ آدمی ذکر کرتا ہے، جیسا ہم سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، خالی اتنا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بہت سارے درود ہیں، درود میں افضل درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یہ سارے درودوں میں افضل ترین درود ہے۔ یہ تھوڑا لمبا ہے لیکن فضیلت میں سارے درودوں پر اس کو فضیلت ہے۔ ہو سکے تو یہ پڑھے، نہ بن پڑے تو فرماتے بہت سارے درود بتائیں، بہت سارے، اور مختصر میں کا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں فرمایا ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے خلاصے میں ہم 40 فائدے ہم نے حاصل کر لیے۔ جتنا خدا دیتا ہے اتنا کوئی دیتا ہے، اللہ دینے دے، ہمیشہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا 40 فائدے ہو گئے، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ کیا کیا ہم نے؟ خالی ایک مرتبہ درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی گئی۔ 10 نیکیاں کتنے ہوئے؟ 20 ہوئے نا؟ 10 گناہ معاف ہوئے، 10 نیکیاں لکھی گئی، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اتنے 30 ہوئے، 30 ہوئے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور 10 جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ لگاؤ، کیا کتنا ہم نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی کیا۔ اب ایک مرتبہ پڑھیں گے 40 فائدے ہوئے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور کثرت درود پڑھنے والے کو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، کثرت درود شریف پڑھنے والوں کو خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو نبی کو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت میں نبی کو دیکھتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں دوستو کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کریں، تو یہ بہت معمولی نسخہ اور بڑا آسان عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ اور حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درود شریف سے اتنا فائدہ ہوا کہ نہ پوچھو بات، اس لیے میں تم کو یہ بات کہتا ہوں وصیت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر کہ درود کا خوب اہتمام کرو، درود شریف کا خوب اہتمام کرو۔ اس لیے بھائیو ہم بھی، ہمارا وقت بیکار جائے، آگے پیچھے کی بات ہو، ورنہ یہ زبان اس کو صحیح معنی میں اگر استعمال کریں گے تو یہ ہم کو جنت کی مستحق بنائے گی، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہیں فرمائے اس کا غلط استعمال ہوا تو آدمی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور غلط استعمال پر میں آپ کے سامنے کیا کہوں، بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور استعمال صحیح نہیں ہوگا تو غلط تو ہوگا۔
ایک چیز ہے، استعمال صحیح نہیں ہوگی تو غلط ہوگی، اور صحیح استعمال نہیں کریں گے تو غلط استعمال ہوگا، غلط استعمال ہوگا۔ درود شریف پڑھیں گے فائدہ ہوگا، درود شریف ہم نے نہیں پڑھا یہ کہاں چلے گی؟ یہ جھوٹ بولے گی، غیبت کرے گی، چغلیاں کرے گی، اور کیسا بکواس۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دے کہ ان دو چیزوں کی میں حفاظت کروں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہم جنت میں ہم اس کو دنیا میں جنت کا سرٹی دیتے ہیں۔ دو چیزوں کی حفاظت، اس میں سے ایک زبان ہے کہ آدمی زبان کی خوب حفاظت کرے، خوب حفاظت کرے، اس کی حفاظت پر فرماتے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بتائی حضرت شیخ نے کہ ہماری اپنی ذات کو ہم کبر سے بچائیں، کبر سے بچائیں۔ میں کچھ ہوں، آج دور کیسا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہو تو ابھی اس میں بھی شیطان اپنے آپ کو پچھاڑتا ہے، میں نے کیا، مجھ سے ہوا، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، کبر کی وجہ سے زندگی بھر کی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نہ اپنی ذات میں شرک کو پسند کرتا ہے نہ صفات میں۔ شرک بہت بھاری بیماری ہے، قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، لگا ورنہ۔ اس لیے حضرت شیخ نے بہت باریک باتیں کی، اور بڑے آدمی جو ہیں مختصر بات کہتے ہیں لیکن بڑی جامع بات ہوتی ہے، بڑی جامع بات ہوتی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو کبر سے بچاؤ، کبر سے بچاؤ، ہر ایک جگہ پر سیکھو میں اس عمل کو اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرے کہ اے اللہ مجھے تو ہر ایک عمل اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو عمل اپنے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز اللہ کے نام کی پڑھی تو کتنا فائدہ، اللہ کے لیے ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہی نماز، ہماری نماز ہم نے جو اللہ کے لیے پڑھی ہے، حدیث کے خلاصے میں ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھی۔ نماز کون سی؟ جو اللہ کے لیے پڑھی۔ کوشش اس بات کی ہماری ہو کہ ہم ہر ایک چیز اللہ کے لیے کرنے والے بنے، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ مجھے ہر ایک چیز تیرے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ورنہ دوستو ہم نے حدیثوں میں دیکھا ہے میدان حشر میں عالم کا علم اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، سخی کا مال اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، یہ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے۔ شہید کی شہادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ ایسی شہادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ علم جس سے فرماتے شہرت چاہی جاتی ہو، اور وہ مال جس سے شہرت چاہی جاتی ہو، اور وہ شہید فرماتے اپنی شہادت سے فرماتے ہیں شہرت چاہتا ہو، اللہ فرماتے مجھے ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، جہاں عالم کا علم منہ پہ مار دیا جاوے، شہید کی شہادت منہ پہ مار دی جاوے، سخاوت کا کیا ہوا مال اس کے منہ پہ مار دیا جائے، تو میرے بھائی اس کو بچے گا کیا؟ ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اور آج خاص طور پر یہ بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اس لیے حضرت شیخ نے اپنے خاص شاگردوں کو بھی اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی آخری زندگی میں یہ دو باتیں بتائی کہ بھئی ان دو باتوں کا خوب اہتمام کرو۔ فرماتے درود شریف خوب پڑھو، خوب درود شریف پڑھو۔ اس درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ درود شریف بندہ پڑھتا چلا جائے گا، غیر محسوس طریقے پر ہمارے سینے میں خدا کے رسول کی محبت اترتی چلی جائے گی، اور اللہ کے رسول کی محبت اترے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دل میں اجالا ہوگا، دل میں اجالا ہوگا۔ اندر والا فرماتے ہیں تمام قسم کی بدیوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے طریقے سے ہم یہ درود شریف کا اہتمام کریں گے
تو فرماتے ہیں جب باپ اپنے اوپر ضروری سمجھے گا اور گھر میں اس بات کو چلائے گا تو انشاءاللہ پورا گھرانہ درود شریف پڑھتا ہوا بنے گا۔ درود شریف پڑھنے سے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے، روزیوں میں برکت ہوتی ہے۔ ایک درود شریف تو ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے فرماتے آدمی کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ تھوڑا لمبا درود شریف ہے لیکن اس کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے تو فرماتے دنیا آخرت کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکرر الجدیدان، یہ پورا درود شریف، پورا درود شریف یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ ایک طرف درود شریف سے فرماتے نبی کی محبت ملے گی، دوسری طرف دنیا کی ہماری اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوگی، لیکن پڑھنا کس کے لیے؟ ہاں یہ مین چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آج عملیات تو ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں برسوں نماز پڑھی مولوی صاحب، لیکن کہاں حساب جانتا ہے، کہاں حساب جانتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اے الفاظ مت بول، اللہ سے یہ اپنی نماز کو صحیح کرتے ہوئے اللہ سے مانگ، اے اللہ مجھے ہر ایک عمل تیرے لیے کرنا نصیب فرما، اللہ میری نماز میں اخلاص پیدا کر۔ اخلاص والی نماز میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہے، ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات دیکھو، مردہ سواری ہے، مردہ سواری، اب فرماتے ہیں ضرورت ہے سواری کی، مردہ ہے، فرماتے ہیں حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے ایسی نمازیں بنائی تھی کہ فرماتے اپنی نماز اپنا کام خدا پہ یقین، چونکہ اس نے اپنے بارے میں کہا یحیی و یمیت، زندگی دینے والا اللہ اور موت دینے والا بھی، جو نیستی سے ہستی میں لا سکتا ہے وہ ہستی سے کیا نہیں کر سکتا ہے؟ ہم نہیں تھے، ہم کہاں تھے، ہم کہاں تھے؟ بارش کے قطروں میں ہم تھے اور نہ معلوم کیسی کیسی جگہوں پہ تھے، لیکن اللہ نے ہم کو وجود دے دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بس میں سب کچھ ہے، پوری طاقت کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کام ہم اللہ کے لیے کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے، اللہ سے، اللہ کے نبی نے بھی مانگا ہے کہ اللہ مجھے ہر ایک کام تیرے لیے کرنا نصیب فرما، ہر ایک کام تیرے لیے نصیب کرنا۔ دوستو اس اللہ کے لیے کام کریں گے، دنیا بھی ہماری آسانی کے ساتھ، مقدر کی دنیا بھی مل جائے گی، چین سکون عافیت کے ساتھ مل جائے گی۔ اب دنیا ملتی تو ہے، دنیا مل تو رہی ہے، لیکن پسینے کے قطرے بہت ٹپکانے پڑتے ہیں، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت کہ دنیا ایسا تھکا دیتی ہے کہ کھانے کے وقت پہ کھانے کا نہیں رہتا ہے، کھانے کے وقت پہ کھانے کا نہیں، سونے کے وقت پہ سونے کا نہیں، کوئی کام میں چین نہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بے چینی، تو وہ دنیا کس کام کی جس سے ہم کو سکون نہ ملے، دنیا کس کام کی جو ہمیں سکون نہ دے۔ اس لیے میرے عزیزو بھائیو اور دوست بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر ایک کام کرنا اللہ کے لیے کرنا سیکھیں، اللہ کے لیے کام کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے احکامات پہ جو وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے فرمائیں گے، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ پورے فرمائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہمارا آج ہر ایک کام میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ روزی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کام میں بھائی کیوں نماز لیٹ پڑی گزری ہے، بھائی کیوں یہ ہوا، بھائی کیوں یہ ہوا، بھائی کیا یہ ہوا، تو بس یہی بات سامنے آتا ہے۔ اب روزی اللہ نے مقدر کی لکھی ہے اور اللہ پاک کی جانب سے وعدہ ہے، اور وعدہ کون کرتا ہے؟ بولو نا، کون وعدہ کرتا ہے؟ تم نے میں ہو تو آگے پیچھے ہو جانا، کیا ہمارے پاس ہے؟ کیا ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن وعدہ خدا کا ہے جو اکھوٹ خزانوں کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کو روزانہ روزی بھائی دیتا ہے، نہیں دیتا، وقت پہ دے دیتا ہے۔ اور اللہ کا کرم تو دیکھو کیسا دینے والا، اللہ ہمیں فرماتے اس کا سچا پکا یقین نصیب فرمائے۔ فرماتے گرمی کی موسم آئی،
ٹھنڈے کا انتظام، گرمی کی موسم آئی گرم خوراک کا انتظام، اب بارش کے موقع کے اندر فرماتے بارش کی یا آب و ہوا سے ڈاکٹر کہتے ہیں چوماسا شروع ہوا ہے اس لیے اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اب ایک عالم سے کہا، میں کہا بھائی اس طریقے سے کہ مولوی صاحب اس وقت میں جو پھل اللہ پاک دیتے ہیں، جو پھل چوماسے کے پھل، چوماسے کے پھل سنت طریقے پہ کھا لو، اللہ پاک اترنے والی ساری بیماریوں سے حفاظت کر لیں گے۔ تو اللہ پاک ہم دیکھیں ہمارے لیے کیسا انتظام کر رہے ہیں، کیسا انتظام کر رہے ہیں، اور روزی اوپر سے اترتی ہے اور اس کے دینے سے ملتی ہے ہم کو، اس کے دینے سے ہم کو ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں کو ہم جو ہیں صحیح نمازوں کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں، وہ اکھوٹ خزانوں کا مالک ہے، وہ 18,000 مخلوقات کو پالتا ہے۔ ہماری دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات، بڑی بڑی مخلوقات جن کو کتنی روزی چاہیے، لیکن اللہ پاک ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو۔ ایسے اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہوگی اور ایسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر عمل کریں گے تو دوستو دنیا ہمارے پاس بہت آسانی سے آ جائے، جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی تو میری یہ بات ہے، کہتا تھا مولوی صاحب ہے ابھی ان کو تو بیان کرتے آتا ہے تو بولتے ہیں یار پوجی کے لیے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتی، ان کو کہاں خبر ہے، ان کو کہاں خبر ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا اعلان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں جھکنا سیکھو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو اور اللہ سے مانگنا سیکھو اور اللہ کو یاد رکھنا سیکھو، اور یہی فرماتے ہیں کام اپنے گھر میں کرو، اپنے گھر میں کرو، اپنے دوستوں میں کرو، اپنے محلے میں کرو، تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فرماتے ہیں روزی تو ہم دیتے ہیں، روزی تو ہمارے خزانے سے روزانہ نیچے اترتی ہے، اور کتنا بڑا نظام چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اللہ کو ان اوقات میں خوب یاد کریں۔ ہم یہاں یاد کریں گے، ہم فرش پہ یاد کریں گے، خدا ہمارا عرش پہ ہم کو یاد کرے گا، عرش پہ یاد کرے گا۔ اور ذکر کی برکت دوستو یہ ہے، ذکر کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہمیں نصیب ہوگا، اللہ کا تعارف نصیب، کوئی بھی چیز سامنے آئے گی، کوئی بھی چیز کتنی لذت دار، کتنی مزیدار، لیکن یہ کھائے گا اور دیکھے گا فوراً یہ سوچے گا میرے خدا نے اس کو کیسا بنایا، میرے خدا نے اس کو کیسا بنایا، کتنا لذیذ بنایا، اور میری غذا بنائی، فوراً اندر کی آنکھ یہ کہے گی، فوراً ورنہ کہ اس سال کے یہ سیب بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اندر ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کا تعارف نصیب ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی مجلس تھی، تو انار کے پھل آئے، بڑے بہترین انار کے پھل آئے، تو اس میں فرماتے کہا گیا کہ دیکھو بھائی یہ انار ہے، انار ہے، اور اللہ جو کھانے والے تھے وہ عالم تھے، اور فرماتے ہیں خدا کا ذکر کرنے والے تھے کہ دیکھو بھائی اس کی سنتیں سنو، اس کی سنت سنائی، اور پھر کہا دیکھو اللہ نے اس کو کیسا فٹ، اس کے دانوں کو اندر کیسا فٹ کیا ہے، کوئی دنیا کا کوئی آدمی اس کو فٹ نہیں کر سکتا۔ انار جس کو ہم ڈاڑھم کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، کیسے بہترین دانے ہوتے ہیں اور اندر کیسی فٹنگ ہوتی ہے، کس نے فٹنگ کی، کس نے فٹنگ کی، اور اس کے تندرستی کو بڑھانے والا، ہاضمہ کو صحیح کرنے والا، بہت سارے فائدے اس وقت میں گنائے۔ مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فروٹ آیا فوراً اللہ کی یاد آئی کہ اللہ تو نے کیسا بنایا اور کیسی حفاظت کی اور کیسا فٹنگ تو نے کیا۔ ایسے فٹنگ اگر توڑنے کے بعد دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا چاہے کہ اس کی فٹنگ کروں، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ خدا نے فرماتے اس کا فٹنگ کیا، اور فٹنگ کرنے کے بعد فرماتے لذت دار پھل ہمارے سامنے رکھا۔ اس لیے اس کی بھی دعا ہے اللہم بارک لنا فی ثمرنا
وفی مدنا وفی سعینا وفی قریتنا. یہ دعا ہے. فروٹ کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہ کے نبی نے سکھائی. یہ دعاؤں کا استحضار اس وقت میں ہوگا جب بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا. ہوشیاری جو ہے نا، ہوشیاری وہ بھی اللہ کی یاد سے بڑھتی ہے. اللہ کی یاد سے بڑھتی ہے. جتنی بندہ اللہ کی یاد کرتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو تیز بناتے جائے گا. جیسے ہمارے بعض سارے علماء کرام آپ دیکھیں اسی میں چلتے رہتے ہیں، اسی میں چلتے رہتے ہیں، تو ایسی باتیں ذہن سے نکلتی ہیں، ایسی باتیں فیٹ ہو جاتی ہے کہ ہم برسوں اس کے پیچھے کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ قرآن پاک یہ کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے. لیکن ایک بچہ استاد کی صحبت میں رہتا ہے، استاد کی دعائیں لیتا ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، تو 30 پارے اللہ پاک اس کو دے دیتے. تھوڑی کوشش تو کر لے، تھوڑی کوشش تو کر لے، اپنی کوشش شروع کر، اپنی محنت شروع کر، اللہ پاک دے دیتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بہت معاف کرے. باتوں کا مرتے دم تک ناظرہ کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا. محنت میں جو اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے خدا اس کو محروم نہیں کرتا. محنت میں جو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے خدا اس کو محروم نہیں کرتا. اور جو محنت شروع کرتا ہے تو اتنے کم سن بچے جو فرماتے ہیں ہمارے ذہن بھی نہیں آتا کہ یار کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. اتنی مدت میں اتنا تھوڑا، 6 مہینے میں حافظ قرآن. آپ نے سنا ہوگا 6 مہینے میں حافظ قرآن. اس سے بھی زیادہ کی بات کروں گا لیکن ہضم ہو نہ ہو اس لیے میں نہیں کہتا. اللہ نے ایسا بھی ذہن دیا کہ 1 مہینے میں حافظ قرآن. ہم سے پارا بھی پورا نہیں ہوتا پورے دن میں. اللہ معاف کرے. ہماری حالت ایسی ہے اور ہماری تلاوت کیسی ہے، ہماری تلاوت کیسی ہے. اس لیے میرے عزیزو بھائیو دوستو، ہر ایک چیز سے دل لگے گا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. اس لیے اس بات کی پابندی کریں کہ ہم عصر کی نماز کے آج نہیں، آج کے ہر پوری زندگی ہم سے جتنا بن پڑے، اللہ کا تو حکم ہے عصر کے بعد کا اور فجر کے بعد کا، اور بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور وہ اللہ دینے والے ہیں. وہ انعامات اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیں گے. ایک انعام ہم کو مل گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ذاکر کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ ذکر کے 2 وقتوں کے ذکر کے اہتمام کی وجہ سے اللہ پاک نے اگر ہماری ہر دعا قبول کرنے کا فیصلہ اگر کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا. اور بہتر سے بہتر دعا، بہتر سے بہتر دعا اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں، رات میں، اجتماعیت میں، انفرادیت میں، سکھ میں، دکھ میں، بہت مشہور دعا ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا بہت مشہور دعا ہے، ہر ایک کو آتی ہے. ہم نے حدیثوں میں پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر اس دعا کا اہتمام فرماتے ہیں. آسان دعا ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہے. ہمارا مدرسے کا ہر ایک بچہ اس دعا کو یاد کیے ہوئے، بچے کو یاد ہے. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو بیت اللہ پہ جا کے پڑھتا ہے تو اس دعا پہ 70 فرشتے آمین کہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو دوستو، ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے. دوستو ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے گی، ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے گی. اور مسئلہ ہمارا یہاں یہی اٹکا ہوا ہے، ہمارا مسئلہ یہی اٹکا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دین دنیا بنا دے. تو دین دنیا بنانے کا راستہ اللہ پاک نے یہ رکھا ہے، اللہ پاک نے یہ رکھا ہے. اس راستے کے ذریعے سے فرماتے تمہارے سارے مسائل کا حل ہوگا، سارے مسائل کا. اس لیے دوستو خود اپنے آپ بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے آپ بھی اس کا اہتمام کریں. دل نہیں مانتا. آپ دیکھیں گے عصر کی نماز جیسے ہو گئی، بعض لوگ تو دعا سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا سے پہلے. حالانکہ تسبیح فاطمہ کتنی بہتر چیز ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ رحمۃ اللہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بھائی خالی تسبیح فاطمہ کا کوئی خالی اہتمام کر لے پڑھنے کا،
تو ایک تسبیح پوری کرے گا کتنی نیکیاں ملے گی؟ 100 نیکیاں تو ملے گی، 100 نیکیاں ملے گی۔ ارے بولو نہیں یار، کہ مولوی صاحب یہ تو ہم کو سب یاد ہے، لیکن یاد تو سب کچھ ہے، لیکن کرنا یہ مین چیز، کرنا یہ مین چیز۔ اس پر بہت سارے وعدے ہیں، سونے سے پہلے تسبیح پڑھ لو تو بھی اس پر وعدے، نماز کے بعد فوراً پڑھ لو تو بھی وعدے، لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا نہیں کہ ہیرا اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ نہیں چاہتا۔ اس لیے ابھی تو امام صاحب نے سلام پھیری، بلکہ سلام نماز شروع کرنے سے پہلے ابھی سے تشکیل شروع، دیکھ نماز کے بعد سلام جیسی فرد ویسی اٹھ کے چلے جانے کا، بیٹھنے کی بات مر کے ورنہ کام بگڑے گا، وہ کام بگڑے گا۔ کون سمجھاتا ہے؟ یہ تشکیل کس کی ہے؟ شیطان کی تشکیل ہے۔ ہم تم دیکھیو، میں عصر کی نماز میں اکثر دیکھتا ہوں امام صاحب نے 2 مقتدی ورنہ پھر سبت بار، حالانکہ ذکر کا بہتر وقت تھا، اللہ سے مانگنے کا وقت تھا۔ نہیں، میں تو وہ دکان سے مانگتا ہوں، اللہ کے غیر سے مانگنے کی مجھے عادت پڑی ہے، وہاں اہتمام سے جاؤں گا۔ یار تھوڑی دیر اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، یار تھوڑی دیر نہیں بیٹھ جائے۔ جیسی سلام پڑھی مسجد کے بعد، فجر کے وقت ابھی آپ دیکھو، فجر کے وقت بھی، فجر کے وقت میں تو اللہ معاف کرے ایسا حال ہے کہ مقتدی مسجد میں جو آتے ہیں نا فجر کے، وہ یہ نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ فجر پڑھ کے سو جانے کا۔ فجر پڑھ کے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے، جیسی فجر پڑھی پہلے مسجدوں میں یاسین پڑھی جاتی تھی، لوگ شروع میں یاسین پڑھتے تھے کہ بھئی اس کا ثواب ملے گا، اور یاسین پڑھنے پر فرماتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو لوگ یاسین کا انتظار فجر کے مسجد میں اور لوگوں کے گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن آج کل تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں تو اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں جیسی سلام پھری، سلام پھرنے کے ساتھ فوراً گھر پہ، فوراً گھر پہ، اب گھر پہ کیا جانے گا، نیت سونے کی لے کر جائے،